باپا ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، جو چیزیں عموماً پسند کی جاتی ہیں وہ ساری نقصان دہ کیوں ہیں؟ چاکلیٹ، آئس کریم، برگر، فرائز، جو ہمیں پسند ہوتی ہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، تو کیسے دل کو منائیں؟ میرے مصطفیٰ نے جو غذائیں کھائیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس احتیاط سے استعمال کی، وہی طریقہ صحیح ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان مشہور ہے، عمل ہو جائے تو پھر وہ ڈاکٹر کی شاید حاجت ہی نہ رہے۔ وہ یہ کہ بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، خلاص پھر بیماری گھسے گی کہاں سے؟ ایک دم مطلب ٹھانس کے بھرنا جو ہے نا، یہ تو اب اندر ٹھانس کے سبزی بھی بھرو گے تو نقصان کرے گی ظاہر ہے۔ ہر چیز کو یعنی کہ نارمل رکھنا ہے اپنے، تو انشاءاللہ عز و جل بڑا آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ صرف ایک مرتبہ کھاتے تھے، only one time daily, day and night, in 24 hours, only one time، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر بھی جب امت کو یہ فرمایا ہے کہ 3 حصے کرو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ان کا تو کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں کہ جس پر کوئی غیر مسلم بھی کرٹیسائز کر جائے۔ الحمدللہ سب نپا تولا ہوا نظام ہے، اور یہ جو کریں وہ شریعت ہے، جو فرمائیں وہ شریعت ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا کم کھانے میں دلچسپی رکھتے تھے کہ بس وہ جتنا انہیں زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے اتنا آپ استعمال فرماتے تھے، اور اگر آپ نہ بھی کھاتے تو آپ کے لیے مطلب اس کی بھی کیا حاجت، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھتا، لیکن یہ کہ آپ نے کھایا تاکہ امت کو کھانا آ جائے، یوں سمجھ لو۔ تو یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے، اور ہم لوگوں کے لیے یہ ہے بڑی واقعی یعنی کہ اپنے سے ہو نہیں سکتا۔ تو اب کم از کم ہم 2 ٹائم کھائیں، کیونکہ بزرگوں کا یہ قول تو ہے کہ جو 3 ٹائم کھاتا ہے نا، 3 ٹائم، اس کو کچن کے ساتھ اس کو باندھ دو، اس کی رسی، جیسے بکرے کو باندھتے ہیں یا وہ کیٹ کو یا ڈوگ کو باندھتے ہیں نا، اس طرح وہ اس کو کچن میں باندھ دو۔ 3 ٹائم کھاتا ہے دن میں، یہ کھاتا ہی رہتا ہے۔ تو یوں صبح شام کھائے، لیکن اپنے سے رہا نہیں، اپنے بیچ میں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں۔ اب جیسے روزے میں آپ بولو گے 2 ٹائم کھاتے ہیں، تو 2 ٹائم نہیں کھاتے روزے میں۔ جب سورج ڈوبتا ہے یعنی کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے، اس وقت کھجور تو برکت کے لیے کھا لیتے آدمی، لیکن وہ پھر کباب، سموسے، کھجور کے جو فوائد ہیں، جو اس کے مطلب یعنی کہ بینیفٹ ہے وہ نہیں ملتا پھر، اور وہ اس کو کوٹیڈ کر دیتا ہے، آئلنگ ہو جاتی ہے اس پر، تو یہ پھر پھسلتا ہے۔ وہ اس کو میدا ہے جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے، یہ اس کو ڈائجسٹ کرنے جاتا ہے تو یہ پھسل جاتا ہے، ادھر پھسلتا ہے ادھر پھسلتا ہے، تو فائدہ نہیں ملتا اس کا، وہ نکل جاتا ہے، وہ بیماریاں پھر چھوٹ جاتی ہیں اس کی۔ تو اس لیے وہ کباب، سموسے وغیرہ افطار میں نہ کھائے جائیں، تو یہ کھائے جاتے ہیں ہمارے ہاں۔ تو کھجور بھی کھائی جاتی ہے، کباب، سموسے بھی، آگ بھی ڈالتے ہیں، پانی بھی ڈالتے ہیں، دونوں کی لڑائی کرتا ہے پیٹ۔ یہ بہرحال جیسے بھی ہے، اس کو لوگ کھانا تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ یہ بھی کھانا ہے، اگرچہ مروجہ کھانا اس کو نہیں کہتے کھانا، لیکن یہ کھانا ہی ہے۔ تو 1 ٹائم تو یہ کھاتے ہیں، یہ رمضان میں۔ اس کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے، اور بعض لوگ تراویح کے بعد کھاتے ہیں، اور وہ دوسروں کو فخریہ بولتے ہیں کہ یار میں تو تراویح کے بعد کھاتا ہوں، حالانکہ مغرب کے پہلے کھایا یار، ڈٹ کیا، تو یہ کون سا کمال کیا تو نے تراویح کے بعد کھایا؟ تو وہ تراویح کے بعد اس لیے تھوڑی کوئی فضیلت پانے کے لیے تھوڑی کھایا، بھوک نہیں تھی تو وہ تراویح کے بعد کھایا۔ تو بہرحال یہ کہ یا تو تراویح سے پہلے، اور اکثریت تراویح سے پہلے کھاتی ہے، تو یہ 2 ٹائم تو یہ ہو گیا۔ پھر تراویح کے بعد پھر بھوک لگتی ہے، تو پھر وہ بچے کھچے کباب، سموسے، پکوڑے اس پر ہاتھ مارتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، یہ ہو گیا 3 ٹائم۔ اب اگر رات جاگتے ہیں جو لوگ، بعض لوگ جاگتے ہیں، خاص کر جب اتوار جیسے سنڈے نائٹ آئے گی، سیٹرڈے، تو اس میں چھٹی ہوتی ہے تو وہ جاگتے ہیں، تو وہ 5ویں ٹائم بھی کچھ نہ کچھ، ہمارے کھجلا پھینی کھائی جاتی ہے، کھجلا پھینی یہ کچھ مٹھائیوں کی آئٹم ہے، بیکری کی آئٹم ہے، تو وہ بہت ہیوی ہوتی ہے یہ، یا اور چیزیں، مٹھائیاں، طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، چنے، کھچڑا جس کو حلیم بھی بولتے ہیں لوگ، تو اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ پھر یہ 4 ہو گیا۔ پھر سحری کے ٹائم، جو رات بھر اس لیے کھاتے ہیں کہ اب دن بھر کھا نہیں سکوں گا، تو سحری میں بھی ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ میں دن کو کھا نہیں سکوں گا کچھ۔ اب وہ 5 ٹائم رات میں کھاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 2 ٹائم کھاتے ہیں، تو 4 یا 5 ٹائم ہم لوگ رات میں کھاتے ہیں، اور رات میں اس لیے کھاتے ہیں کہ دن کو نہیں کھانا، پھر افطار میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ دن بھر نہیں کھایا۔ تو یوں ہمارا پیٹ جو ہے نا، وہ پھر ظاہر کہاں بیچارہ کیا کرے گا، یہ ربڑ کی مشینری ہے، اس میں لوہا، لکڑ، پتھر سب ہم نے ڈال دیا،
तो क्या करे, फिर चबाया भी नहीं, सही चबाते भी नहीं, टक मारा अंदर, कुल्ली इख्तियारात देते हैं जो आता है अंदर। तो ये मेरा अपना तजर्बा है, तो देखी वाली बात है। रमजान मुबारक 2-4 दिन के बाद, खास कर ये आपको भी तजर्बा हो शायद, 2-3 दिन में रमजान मुबारक में तरावी में वो तो ये सिग्नल उधर जाता है, वो बोलता तो तीसरे सिग्नल जाता शुरू हो जाता है, तो फिर वो ठोंक जो शुरू होती है ना, ये माज़अल्लाह मस्जिद नबवी में बहुत मतलब सुनाई देती है रमजान में, कि वहाँ भी लोग, वो दौर चला गया रूहानी ग़िज़ाओं का। अब तो मतलब यानी कि हर जगह फास्ट फूड है, हर जगह ये कबाब समोसे खाएंगे, फिर ये उसमें पानी, और वो भी ठंडा पानी, कूल वाटर। आप बोलोगे हमको खांसी नहीं हो, ऐसा दम कर दो, तो अब खांसी क्या फांसी तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो गले को लगेगी अंदर में। इन्हें दीवार में टक्कर मारो और बोलोगे दम कर दो, सर लापट, ये कैसे होगा यार। खुद करदारा इलाज नेस्त, खूब खांसते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं किसी को। ये मेरा बहुत तजर्बा है। और अब आपकी भी तवज्जो गई होगी, 20 दिन तो यूं तू गुजार लिए, 20 दिन के बाद उमूमन क्लिनिक में रश हो जाता है, डॉक्टर बहुत मसरूफ हो जाते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं हमारी ईद खराब हो गई, 27वीं रात खराब हो गई। अरे 27वीं रात कभी खराब होती ही नहीं हो, तो है ही अच्छी, खराबी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नहीं ईद खराब होती है, तुम्हारा नफ्स खराब हो गया था, तो खूब कबाब समोसे खिलाए तो तुम मतलब इबादत से रह गए, यूं बीमार होते हैं। फिर आगे चल के ये कोलेस्ट्रॉल और ये सारा नसों में चला गया, इसमें उमूमन मरते नहीं है लोग, कम मरते हैं। अब 2 महीने के बाद बकरीद आती है, जब बकरीद आती है तो अब ये कि इतना गोश्त आ जाता है कि वो जिंदगी में कभी देखा नहीं था, और गोश्त की एक से एक आइटम उन दिनों तैयार करने के हमारे यहाँ वो बैनर लगे होते हैं कि हमको दे जाओ, हम आपको मसालेदार बनाकर पेश करेंगे। तो तंदूरी रान और फुना और पता नहीं क्या क्या वो बना के देते हैं, और कबाब समोसे बोटियां इतनी खाते हैं कि बस मत पूछो बात। फिर खूब यानी कि वो फैट फुल गोश्त होता है, चर्बी होती है उसमें, तो ये खूब गोश्त खाते हैं। फिर फ्रीज कर लेते हैं इसको, फ्रीज करके फिर इसको खाते रहते हैं यहाँ तक कि मुहर्रमुल हराम की आमद हो जाती है। तो जो कब्र जो खोदते हैं ना, कब्रें खोदते हैं, ये कब्र खोदने वालों का सीजन गालिबन मुहर्रमुल हराम होता है कि लोग मरते ज्यादा हैं, हार्ट ट्रबल्स ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो रमजान शरीफ का फास्ट फूड और कबाब समोसा जो ओवर लिमिट रात में जो जमा किए थे ना, सब खराबी पैदा करता है। प्लस फिर वो 2 महीने के बाद जो ओवर लिमिट गोश्त खाया, चर्बियाँ खाई वो, और मिल के फिर वो दिल के दौरे बहुत पड़ते हैं, शायद सीसीयू में जगह भी नहीं मिलती होगी। ये मेरा एक अपना अंदाजा है, ये गलत भी, तो कोई अगर किसी और को तजर्बा हो तो मेरी तायद करे या तकदीब कर दे कि नहीं ऐसा नहीं है। मुर्शिद दा दीदार बड़ा